بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یوکرین نے روس پر حملہ کر دیا۔ یوکرین کی جانب سے روس کے علاقے بیلگرود پر حملہ کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق حملے میں 5 افراد ہلاک اور 37 زخمی ہو گئے ہیں۔ کلسٹر بموں سے یوکرینی حملے میں ہلاک افراد میں خاتون بھی شامل ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق زخمیوں میں سے 7 کی حالت نازک بتائی جا رہی۔ اس حملے سے 2 کثیر المنزلہ عمارات کی چھتوں میں سوراخ ہو گئے ہیں اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ رپورٹ کے مطابق تیز دھار دھاتی اشیاء لگنے سے 9 گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا، جبکہ ایک اور قصبے پر حملے سے 2 گھروں، 1 گاڑیوں اور گراج کو آگ لگ گئی۔ زخمی حکام کا کہنا ہے کہ کرسک، بریانسک، بیلگرود میں روس کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں F-16 لڑاکا طیارے کو حادثہ۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے فضائیہ کے سربراہ کو برطرف کر دیا۔ یوکرینی فضائیہ کے کمانڈر کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ یہ برطرفی یوکرین میں F-16 لڑاکا طیارے کے تباہ ہونے کے اگلے ہی روز کی گئی ہے۔ فضائیہ کے اس سربراہ کی برطرفی کے بارے میں بیان یوکرینی ایوان صدر سے جاری کیا گیا۔ یوکرین کے پاس F-16 لڑاکا طیارے حال ہی میں ملے تھے، تاہم ان کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے۔ ان F-16 لڑاکا طیاروں کے روس کے خلاف استعمال کی پہلی بار اطلاع اسی ہفتے کے دوران سامنے آئی تھی کہ یوکرین نے روسی ڈرونز اور میزائلوں کو فضا میں روکنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ یوکرین کی طرف سے اس کا بڑے فخر اور خوشی کے ساتھ اظہار کیا گیا تھا، لیکن اگلے ہی روز جاری کردہ ایک بیان میں بتایا گیا کہ پیر کے روز روسی حملے کو روکتے ہوئے ایک F-16 لڑاکا طیارہ اور اس کا پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ بیان میں یوکرینی صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ فضائیہ کے کمانڈر کو بدل دیا جائے، تاہم میں اپنی فوج کے تمام پائلٹوں کا بھی ممنوع ہوں۔ اس سے قبل خیال رہے کہ ولادیمیر زیلنسکی نے اس امر کا اعلان باضابطہ ٹیلی ویژن خطاب میں کیا تھا، تاہم فضائیہ سربراہ کی تبدیلی کے اس بڑے فیصلے کی کوئی وجہ بیان نہیں کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فضائی دفاع میں خود کفیل ہیں، دشمن کے اسٹیلتھ طیاروں کا میلوں دور سے پتہ لگا سکتے ہیں، ایران نے خبردار کر دیا۔ آرمی ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ ہم اپنی تمام دفاعی ضروریات خود پوری کر رہے ہیں اور دشمن کے اسٹیلتھ طیاروں کو دور سے پتہ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ بات جمعے کو تہران کی مرکزی نماز جمعہ کے خطبے سے قبل نمازیوں سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی کمانڈر نے کہی۔ جنرل علی رضا صباحی کا کہنا تھا کہ ایئر ڈیفنس فورس نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو اپ گریڈ کیا ہے۔ ہم دیگر خطرات سے لا علم نہیں ہیں اور صہیونی حکومت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا ایئر ڈیفنس فورس پوری طرح خود کفیل ہے اور عسکری توانائی اور تیاری کی اعلیٰ سطح پر ہے۔ ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر نے مزید بتایا کہ کنٹرول سسٹموں، مختلف قسم کے رڈاروں، ڈرون طیاروں، نیز الیکٹرونک اور سائبر جنگ کے وسائل کی تیاری میں ہم پوری طرح خود کفیل ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہم اپنی تمام ضروریات کو ڈیزائن اور تیار کرنے میں کامیاب رہے ہیں اور دشمن کے کسی بھی اسٹیلتھ طیارے کا میلوں دور سے سراغ لگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آرمی ایئر ڈیفنس فورس کے کمانڈر نے مزید کہا کہ ایئر ڈیفنس فورس میزائل، رڈار اور انفارمیشن سسٹم سمیت اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کے کسی بھی ملک سے وابستہ نہیں ہیں، جبکہ ہائبرڈ جنگ کا بہترین سسٹم بھی ہم نے خود ڈیزائن اور تیار کر لیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی قیدیوں کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو نے تل ابیب اور حماس کے درمیان ممکنہ معاہدوں کو روکنے کے لیے ہر موقع ضائع کر دیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قیدیوں کے لواحقین سے تعلق رکھنے والے اس پلیٹ فارم نے مصر اور غزہ کی پٹی کی سرحد پر واقع فلاڈیلفیا کوریڈور میں اسرائیلی فوجیوں کے قبضے کو جاری رکھنے کی اسرائیلی سلامتی کابینہ کی منظوری کے حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کیا۔ نیتن یاہو پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تقریباً 1 سال کی نظر اندازی کے بعد بھی اسرائیلی وزیر اعظم نے معاہدے کی بحالی کو یقینی بنانے کا ہر موقع گنوا دیا ہے۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نیتن یاہو کے اقدامات نے
تمام اسیران کی رہائی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی سلامتی کابینہ نے فلاڈیلفیا راہداری میں قبضے کو جاری رکھنے کی منظوری ووٹ کے ذریعے دے دی ہے۔ بیان کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات ایک ممکنہ معاہدے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے مقرر کردہ شرائط بالخصوص فلاڈیلفیا کوریڈور پر قبضے کے جاری رہنے کی وجہ سے تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی فوج نے جنین پر بلڈوزروں سے دھاوا بول دیا۔ اسرائیلی فوج کے مظالم جاری، فلسطین کی مقبوضہ مغربی پٹی کے شہر جنین میں بلڈوزروں سے حملہ کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی محاصرے کے باعث جنین میں فلسطینی شہری غذائی اشیاء، پانی اور انٹرنیٹ کی سہولیات سے محروم ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوجی مغربی کنارے کے علاقے جبریات میں گھروں کو دھماکوں سے اڑا رہے ہیں۔ دوسری جانب جبالیہ اور خان یونس میں صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 12 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ علاوہ ازیں ورلڈ فوڈ پروگرام کی گاڑی پر اسرائیلی فائرنگ کے بعد امدادی تنظیم نے غزہ میں کام روک دیا ہے۔ خیال رہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اسرائیلی جارحیت میں اب تک 40,600 سے زائد فلسطینی شہید اور 90,850 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کو دفاع کے لیے ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھیں گے۔ کیملا ہیرس نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ امریکی حکمران جماعت ڈیموکریٹک کی صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی کی صدر جو بائیڈن کی پالیسی کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ امریکی خبرساں ادارے کو انٹرویو میں کیملا ہیرس کا کہنا تھا کہ صدر جو بائیڈن کی پالیسی سے انحراف نہیں کروں گی۔ اسرائیل کو اپنی سرزمین اور عوام کے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اس لیے امریکہ اسے ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھے گا۔ تاہم کیملا ہیرس جو امریکہ کی موجودہ نائب صدر بھی ہیں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس بات پر اختلاف ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اپنے حق دفاع کو کس طرح استعمال کرتا ہے اور ہمیں اس کا یہ عمل دیکھنا ہوگا۔ حالیہ الیکشن میں صدارتی امیدوار کیملا ہیرس نے اس بات کا بھی اعتراف کیا ہے کہ غزہ جنگ میں بہت سارے فلسطینی بے گناہ مارے گئے ہیں، وہاں صورتحال نہایت تکلیف دہ ہے۔ کیملا ہیرس نے غزہ امن مذاکرات کی صورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے لیے اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ضروری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کے حوالے سے چھٹا الرٹ جاری کر دیا۔ الرٹ میں کہا گیا ہے کہ سمندری طوفان کراچی سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے۔ ڈیپ ڈپریشن طاقتور طوفان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ طوفانی بارشیں برسانے والا سسٹم آج کسی بھی وقت شمال مشرقی بحیرہ عرب میں داخل ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سمندر میں 50 سے 60 کلومیٹر اور کبھی 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کے جھکڑ چل رہے ہیں۔ ماہی گیر آج 31 اگست تک گہرے سمندر میں نہ جائیں۔ اس کے علاوہ کمشنر کراچی نے بھی ماہی گیروں اور عام شہریوں کی سمندر میں جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے اہلکار جوزو بوریل کا کہنا ہے کہ حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے سوئز کو عبور کرنے والے بحری جہازوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے۔ انہوں نے پراگ میں سیکیورٹی فورم میں یہ بھی کہا ہے کہ میں نے بحیرہ احمر میں یورپی مشن کو مزید بحری جہازوں اور فوجی صلاحیتوں کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے کہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا حوثیوں کو اسلحے کی اسمگلنگ کے مسئلے پر توجہ دی جانی چاہیے۔ حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے بحیرہ احمر کے راستے سمندری نقل و حمل کی روک سے متعلق ایک کامیاب حل حاصل کرنا ضروری ہے۔ جوزو بوریل کا مزید کہنا تھا کہ سونیون آئل ٹینکر پر حوثی حملہ تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ یاد رہے سونیون تقریباً 10 لاکھ ٹن خام تیل لے کر جا رہا تھا اور یہ ڈیلٹا ٹینکرز کمپنی کا تیسرا جہاز ہے جس پر اگست میں حوثیوں نے حملہ کیا ہے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔